یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور مجھ سے فرمایا، میرے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھ سے کچھ فرمایا۔ اب یہ حدیث اتنی فائدہ مند ہے، ان سے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث اتنی فائدہ مند ہے کہ اگر ہم یہ حدیث اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمیں آخرت میں تو فائدہ ہوگا، اس کے دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں، جس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کا حل آج کل بہت سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہر کسی انسان کو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اس کے دل میں سکون نہیں ہے۔ جو اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، اس کے دل میں سکون نہیں ہے۔ بہت سے انسان آج اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں سکون آ جائے اور ہمارے اوپر ہمارے ذہن میں جو ایک ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے دل میں سے وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، ہمارا ذہن فری ہو جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر کیا فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے مسافر ہوتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ بلکہ آگے کیا او عابر سبیل، بلکہ وہ راہ گزر مسافر، یعنی کہ مسافر جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مسافر ہوتا ہے کہ جو اپنی منزل کے اوپر پہنچا ہوتا ہے، اور ایک راہ گزر ہوتا ہے، یعنی کہ جو ابھی وہاں سے جس طرح ہم سفر کر رہے ہیں تو راستے میں کسی جگہ سے گزریں گے، تو یعنی کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اور ہم نے ادھر سے گزر کے چلے جانا ہے۔ اصل مقصد ہمارا یہ نہیں ہے، منزل ہماری کوئی اور ہے، یہ صرف ہماری گزرنے کی جگہ ہے، یعنی کہ ہم اس کے اندر گزرنے کے لیے ہیں۔ جس طرح ایک اسٹیشن ہوتا ہے، جس طرح ہم ٹرین کے اندر جا رہے ہیں، ایک اسٹیشن آتا ہے، اس پہ گاڑی رکتی ہے، ہم کچھ دیر کے لیے اترتے ہیں اور پھر ہمیں واپس چلے جانا ہے۔ ہمیں اپنی منزل کی فکر ہونی چاہیے، دنیا کے پیچھے ہم نہ پڑیں۔ اگر کوئی انسان کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ ٹینشن نہ لیں، کیا ہے دنیا چھوڑ کے ہم نے اس کو چلے جانا ہے۔ تو ہم اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس کی ٹینشن نہ لیں۔ ہمیں ٹینشن اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ ٹینشن ہونی چاہیے، اور جب ہم یہ کام کریں گے، اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے، تو دنیا کی ٹینشن اور ڈپریشن ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھو اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج اپنی زندگی کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس پھٹے کے اوپر پڑے ہوں گے جس پہ مرنے کے بعد انسان کو لٹا دیا جاتا ہے، پھر ہمیں کوئی غسل دے رہا ہوگا، پھر ہمیں کفن پہنائیں گے، پھر ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج یہ سوچتے ہیں۔ ہر انسان اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنی مرضی سے دنیا گزار رہا ہے، صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے آفس جانا ہے اور اسکول جانا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، بڑے کام پہ جاتے ہیں، ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے ہم نے اٹھنا ہے، آج میری اس کے ساتھ میٹنگ ہے، جلدی اٹھنا ہے، لیکن وہ نماز کے لیے جلدی نہیں اٹھتا۔ حالانکہ اتنا سکون ملتا ہے صبح نماز کے لیے اٹھنے میں، اور اتنی تازی ہوا ہوتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت بھی اس کے ساتھ جوڑی ہے، اور اپنا حکم اس چیز کے ساتھ لگایا کہ جس میں انسان کا فائدہ، دنیاوی فائدہ بھی اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو کتنے لوگ جو ہیں آج یہ سوچتے ہیں، بلکہ نہیں، وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے یہ کہا نا
کہ اے کافروں، جب اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کہ تم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، آخرت آنی ہے اور تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کس سوال جواب ہوں گے، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کا کہ اپنی زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، اور جنت ہے جہنم ہے۔ تو کافر تو کہنے لگے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب ہماری ہڈیاں آتا قالوا اذا كنا عظاما نخرا، کافر کیا کہنے لگے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی تو وہ ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے، ایسی بات ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ سوال کرنے لگے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، نہیں ہم مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، عما یتساءلون، کہ یہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے اندر یہ خود اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ آدھے لوگ تو جو ہے وہ ایمان لا رہے تھے کافروں میں سے، اور آدھے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو کیا بیچ میں سے خود اختلاف کر رہے تھے۔ تو آج بھی کئی قسم کا اختلاف ہوتا ہے، جس طرح کچھ لوگ تو صاف انکار کرتے ہیں کہ بھائی قیامت ہے ہی نہیں ہے، سائنس بھی یہ کہتی آ رہی ہے کہ بھائی یہ جو انسان جو ہے وہ بندر سے انسان بنا ہے، یہ خود و خود ہی دنیا بن گئی ہے، اس میں کوئی نہیں، کوئی خدا کا نہیں۔ تو کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کہ جو گمان تو کرتے ہیں، ہاں لگتا تو ہے کہ خود و خود نہیں بنا، اتنا بڑا نظام ہے، لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اللہ نے ہمارا حساب تو لینا ہے، لیکن ہم تو فلاں نبی کی امت ہیں، ہم کیسے، ہمارا حساب کیسے لیا جائے گا، ہم تو فلاں نبی کی، حضرت اکثر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تو حضرت یہود علیہ السلام، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، ہم سے تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم سے تو حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شفاعنا عند اللہ، کہ بھائی جن کی ہم یہ مورتیاں ہیں، ہم ان کو پوجا کرتے ہیں، ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جہنم میں پھینک دی جائیں گے، اس دن ہماری شفاعت کریں گے نا، بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ مورتیاں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے اللہ غفور الرحیم ہیں، بھائی یہ تو اللہ نے بس ویسے ہی عذاب بندوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ سیدھے ہو جائیں، لیکن اللہ نے کہنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارے اختلاف ہیں۔ تو کیا الذی هم فیہ مختلفون، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ خود بیچ میں اختلاف کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، کلا سیعلمون، خبردار یہ عنقریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر سے خبردار یہ عنقریب جان لیں گے۔